اپنی منمانی ضرور کرے گا۔ تو اس کانٹیکس میں ہمارے چینی دوستوں نے یہ کہا کہ یہ ایک عارضی جنگ بندی ہے، طویل مدتی مستقل نہیں، اور خطرہ اب بھی موجود ہے۔ ساتھ میں مشورہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اپنی سرحدوں کے اندر دہشت گردی کا مؤثر اور مسلسل مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ ایک بڑا سیریس پیغام ہے کہ پاکستان کے پیچھے رہنے کی وجہ، ہمارے چینی دوستوں نے کہا، وہ یہ ہے کہ اس کے پاس دہشت گردی سے لڑنے اور استعمال، کہ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ دہشت گردی کو استعمال کرتا ہے اپنی خارجہ پالیسی میں۔ اچھے طالبان اور برے طالبان کا جو ایک ٹیگ لگا ہوا ہے وہ ابھی تک اس کو ویلڈ سمجھا جاتا ہے۔ ایون یعنی چین میں بھی اس بات کو تھوڑا سا یقین کیا جاتا ہے کہ پاکستان نے یہ گڈ اور بیڈ طالبان کی پالیسی اختیار کی ہوئی ہے۔ تو وہ اس لیے مشورہ یہ ہے کہ یہ گڈ اور بیڈ طالبان کی تخصیص ختم کر کے تمام گروہوں کے خلاف ایک باقاعدہ کارروائی کی جائے، ٹھوس کارروائی کی جائے، دو ٹوک، تاکہ دوست ممالک اور دوسروں کو بھی یقین آ سکے اور وہ الزام نہ لگا سکے کہ پاکستان ان گروہوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو بھارت مسلسل دنیا بھر میں یہ ڈھنڈورا پیٹتا رہے گا کہ پاکستان میں اس قسم کے گروہ، شدت پسند یا عسکریت پسند یا دہشت گرد گروہ موجود ہیں۔ تو ان کے خلاف فوری کارروائی جو ہے وہ وقت کا تقاضا ہے۔ اور یہ بھی پیغام ہے کہ متضاد پالیسیاں آپ بند کریں، یہاں تک کہ یہ وہ متضاد پالیسیاں جن کا ذکر ہمارے سینئر صحافی نجم سیٹھی صاحب نے اپنے ٹی وی پروگرام میں 1-2 دن پہلے ذکر کیا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ پاکستان کی پالیسیوں میں کافی تضاد رہا ہے۔ تو دیکھیے نجم سیٹھی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ 2008 سے لے کے 2016 تک یا 18 تک 14 مذاکرات ہوئے تھے، نیگوسیٹڈ سیٹلمنٹس۔ تو یہ تو اس اے ہسٹری آف کیپیٹولیشن کہ بات چیت کر کے ان کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ اور ایک زمانہ یہ بھی تھا کہ ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ اچھے مسلمان ہیں مگر تھوڑے مس گائیڈ ہو گئے ہیں۔ اچھا، مس گائیڈڈ، گڈ طالبان بیڈ طالبان آگے تھے۔ ہاں کہ یہ اچھے طالبان میں سے ہیں، یہ بیڈ طالبان نہیں ہیں، یہ ہمارے ہیں نا تو اچھے طالبان ہیں۔ پتہ لگا کہ وہ افغان جو تھے وہ اتنے برے نہیں تھے، ہمارے ہی برے نکلے۔ بہرحال وہ بات کی بات ہے۔ ہاں، لیکن صرف عمران خان صاحب کے سر پہ یہ الزام دھرنا، ہاں تو یہ غلط ہے۔ اچھا، یہ اس وقت عمران خان صاحب تو صرف اسپوکس مین تھے اسٹیبلشمنٹ کے۔ اچھا، تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز تھی، خان صاحب کے بس کی بات نہیں تھی ایسی پالیسیز بتانا۔ اب چین کا پیغام ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کے جو تضادات یا متضاد بیان بازی ہے اس کو بھی روکے، اور خواجہ آصف جیسے جو ہمارا وزیر دفاع ہے ان کو پاکستانی پالیسیوں کو سبورٹ کرنے، پاکستان کی خارجہ پالیسی اور دفاعی پالیسی جو ہے اس کو سبوتاج کرنے سے روکنا چاہیے۔ اور اس کیوں کہا گیا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواجہ آصف نے پہلے اسکائی ٹیلی ویژن کے ساتھ اور اس کے بعد CNN کے ساتھ کچھ ایسی باتیں کہیں جو پاکستان کو بدنام کرنے کے مترادف تھیں، اور بنیادی طور پہ جو خواجہ آصف نے کہا اسکائی ٹی وی کے ساتھ آپ کو سنواتے ہیں، اور پھر قومی اسمبلی میں انہوں نے مدارس کے طالبان کے حوالے سے جو بات کی وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک تھی۔ اسی کی وجہ سے کئی لوگوں کو یہ کہنا پڑا کہ جس ملک کے پاس خواجہ آصف جیسا وزیر دفاع ہو تو اس کو پھر کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی وہ نقطہ تھا جو کہ پہلے یہ خواجہ آصف کی باتیں سن لیں پھر آپ کو بتاتے ہیں اس کے بعد۔ Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, and West, including Britain. جہاں تک مدارس کے اسٹوڈنٹس کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہماری ایک سیکنڈ ڈیفنس لائن ہے۔ وہاں پہ نوجوان جو پڑھتے ہیں شہری دفاع کے لیے یا دوسری ضرورتوں کے لیے جو ہے نا بالکل 100% استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب خواجہ آصف کی بات آپ نے سن لی، تو جو فرسٹ پوسٹ ایک انڈین چینل ہے تو انہوں نے کہا کہ بھارت کے پاس ایک خفیہ ہتھیار ہے، اور وہ خفیہ ہتھیار ہے پاکستان کا وزیر دفاع خواجہ آصف، جو کہ بار بار اس امر کا تصدیق کر رہا ہے جو بھارت کہتا رہا ہے۔ تو اس میں آپ اندازہ لگائی کہ کس طرح ایک وزیر دفاع
اس نوعیت کے بیانات دے رہا ہے جس کو بھارتی میڈیا میں اب سمجھا جا رہا ہے کہ وہ اصل میں ہمارا کام کر رہا ہے. تو جو فرسٹ پوسٹ میں ایک پروگرام ان کے حوالے سے ہوا تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے بھارت کے سرکاری حکام اتنا مؤثر کام نہیں کر سکے ہیں جتنا کہ خود پاکستان کے وزیر دفاع نے کیا ہے. تو جناب یہ وہ تضادات تھے جن کی طرف نجم سیٹھی صاحب نے اشارہ کیا اور جن کو ابھارا پھر بھارتی ذرائع ابلاغ نے، اور اس میں فرسٹ پوسٹ کا بھی میں نے ذکر کیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیے کہ چین کے جتنے حکام ہیں، چین کا میڈیا ہے، کس حد تک وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. بار بار پیغام یہی آتا رہا کہ ہم پاکستان کا ساتھ مسلسل دیتے رہیں گے. اس کی مثال ہے ان کی چین کی پولیس کا ایک پروپیگنڈا آرگن ہے. دیکھیں انہوں نے ڈائریکٹ پروپیگنڈا بیورو ہی کہا ہوا ہے، وزارت اطلاعات اس کو نہیں کہا. وہ ہے ایک خاتون ہے جاؤ دا شوائے، یہ ان کا، اور انہوں نے مسلسل ایک میسیجنگ وہ کر رہی ہیں پاکستان، خاص طور پہ پچھلے 4-5 دن میں جو ان کی میسیجنگ تھی وہ بڑی زبردست تھی. انہوں نے مختلف ایکس کے ذریعے یعنی ٹویٹر کے ذریعے پیغامات میں کہا کہ چین پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے مسلسل ساتھ کھڑا رہے گا. پھر ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ہندوستانی اس قدر فریب میں مبتلا ہیں کہ وہ اب بھی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو تازہ ترین مارکا تھا، لڑائی تھی، وہ جیت لی. پھر اس خاتون نے جاؤ دا شوائے نے یاد دلایا کہ 2020 میں گالوان وادی میں پیپلز لبریشن آرمی کی طرف سے 100 کے قریب ہندوستانی فوجیوں کو پکڑنے کے باوجود، یعنی وہ گرفتار ہو گئے تھے، تو ہندوستان نے کبھی شکست تسلیم نہیں کی. انہوں نے پھر ایک اور پیغام میں کہا کہ بھارت نے غیر ذمہ داری سے جنگ کی دہلیز جو تھریش ہولڈ ہے اس کو بہت نیچے کر دیا. ہندوستان کو عددی برتری بھی حاصل تھی. یہ انہوں نے ایک اور تانا دیا بھارت کو کہ بھارت کو ہر معاملے میں عددی برتری بھی حاصل تھی. ان کے پاس اپنے حملے کا وقت اور ٹارگٹس کا چناؤ بھی ان کے پاس تھا. ان کے پاس سرپرائز ایلیمنٹ بہت بڑا تھا، لیکن اس کے باوجود انہیں جنگ بندی پہ آمادہ ہونا پڑا. ساتھ میں یہ خاتون جو ہے جو مس جاؤ ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر چین کے ساتھ ایک اور جنگ ہوئی بھارت کی تو ہمارے جتنے آرمڈ وہیکلز ہیں، جتنا فضائی بیڑا ہے، وہ ایک ابابیلوں کی طرح، سمندر کی لہر کی طرح ہمالیہ کے پہاڑوں پہ پھیل جائیں گے اور پھر ان کو پناہ نہیں ملے گی دشمنوں کو. تو انہوں نے پھر یہ لکھا کہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ہندوستانی ایک بار پھر یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف وہ جنگ جیت گیا ہے، لیکن یہ ایک بہرحال ایک حقیقت ہے. شروع میں آپ نے CNN کا وہ تیار کردہ چارٹ بھی دیکھا ہے جس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ کس کا کیا نقصان ہوا ہے. ساتھ میں مس جاؤ جو پیپلز پولیس بیورو کے جو پروپیگنڈا بیورو ہے اس کی آفیسر ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بہت زبردست کارکردگی دکھائی ہمارے ہتھیاروں کی مدد سے. اب ایک اور ہتھیار پاکستان کو چاہیے، وہ ہے J-35A. یہ بھی ایک جدید ترین جیٹ طیارہ ہے اور یہ کہتے ہیں کہ انتہائی خاموشی سے ہندوستانی ریڈار سسٹم سے بچ کے ہندوستانی حدود میں، فضائی حدود میں داخل ہو سکتا ہے. اور اگر یہ پاکستان کی فضائیہ کے پاس ہو تو پاکستان کو پھر مزید استحکام ملے گا، مزید اعتماد ملے گا، کیونکہ یہ کسی بھی جدید لڑاکا طیارے کا ہم پلہ ہے اور اس کے ذریعے بھارت کے اندر بہت اندر جا کے اہداف کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. ایک ٹیکٹیکل ہتھیار ہے J-35 اور ہم نے سنا ہے کہ بہت جلد پاکستان کو چین کوئی آدھا درجن J-35 لڑاکا طیارے دینے والا ہے. اس کے ساتھ ساتھ R-6 جو ڈرونز ہیں، بڑے جدید ترین ڈرونز ہیں چائنا کے، وہ بھی پاکستان کو ملنے والے ہیں. اور یہ جو مس جاؤ ہیں پیپلز پولیس پروپیگنڈا بیورو کی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو آپ نے خبریں بھی سنی ہوگی کہ باگلیار ڈیم کے سپل ویز کھول دیے گئے ہیں، تو انہوں نے اس میں بھی کہا کہ جس طرح انڈس واٹرز ٹریٹی کو انہوں نے بھارت نے سسپینڈ تو کیا، معطل کیا، لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ انڈیا کو باگلیار ڈیم کے گیٹ کھول کر پاکستان سے
پاکستان کی طرف پانی چھوڑنا پڑا، کیونکہ اصل میں ان کے ذخائر کی جو گنجائش ہے وہ بھی تو محدود ہے. تو پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی ہندوستان کی صلاحیت کو ہندو قوم پرست کس حد تک بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اس کا مظاہرہ آپ نے دیکھ لیا. تو جناب یہ ایک جائزہ تھا مختصر سا کہ کس طرح ایک طرف چین نے بڑی زبردست پیغام رسانی کی، میسیجنگ کی بھارت کو کہ آپ بھلے عددی طور پہ بہت بڑا ملک ہے، ان کی اقتصادی قوت بھی بہت زیادہ ہے، لیکن انہیں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے جہاں تک پاکستان کے دفاع کا معاملہ ہے. دوسری طرف پاکستان کو جو پیغام دیا ہے، نمبر 1 یہ ہے کہ آپ دہشت گرد، عسکریت پسند، ملیٹنٹ گروہ جو کہ جواز فراہم کر رہے ہیں بھارت کو پاکستان کے خلاف پراپیگنڈا کرنے کا، ان کے خلاف مؤثر دو ٹوک کارروائی کرے. اور تیسری بات یہ کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن آپ ملک کے اندر آپ کے وہ لوگ جو کہ ہندوستان کے بیانیے کو تقویت پہنچا رہے ہیں، وہ لوگ جو مختلف بیان دیتے ہیں، متضاد بیانات دیتے ہیں، ان کی زبان پہ اگر ٹیپ لگا دیں تو بڑا اچھا ہوگا. باقی پیغام یہی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں.